موضوع الدرس في آداب سماع القرآن والأمر بذكر الله تعالى سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ایک تو تمام حضرات اس آیت پر سجدہ تلاوت ہے، تو نماز عشاء سے پہلے یا بعد میں سجدہ تلاوت ادا کر لیں. سابقہ درس میں ہم نے اس آیت پر الحمدللہ تفصیلی طور پہ دلائل کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے، اکثر علماء سلف یعنی صحابہ تابعین کا فرمان ہے کہ یہ اتری ہی نماز کے لیے ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ عام ہے، یعنی نماز کے لیے بھی ہے، خطبہ جمعہ کے لیے بھی ہے، خطبہ نکاح کے لیے بھی ہے، خطبہ عیدین کے لیے بھی ہے، اور ویسے بھی اگر کوئی کی تلاوت کر رہے ہیں تو آدمی آداب سماع قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خاموش رہے اور پوری توجہ سے اللہ کے قرآن کو سمجھے. اور اسی لیے جو مسئلہ فاتحہ ہے وہ صحابہ کے وقت سے ہی مابہ اختلاف ہے. تو جن مسائل میں اختلاف ہو ان مسائل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی آدمی تنقید نہ کرے، اعتراض نہ کرے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ جو ہیں وہ برحق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے مسائل کو جمع کر کے حضور کی امت کے لیے قیامت تک کے مشکلات حل کر دی. ہر آدمی قرآن اور حدیث سے مسائل نہیں سمجھ سکتا ہے. اب دیکھیں اللہ کا قرآن ہے اور مخاطبین بھی عرب ہیں، لیکن صحابہ کو جب ضرورت ہوتی یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع فرماتے، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو پھر حضرت ابن عباس، خلفاء راشدین، زید بن ثابت، ابی موسیٰ اشعری، معاذ بن جبل، اسی طرح حضرت معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، پھر ان سے قرآن سمجھتے. اور اسی طرح پورے آپ دیکھیں میرے محبوب کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن ان صحابہ میں اصحاب فتویٰ جو ہیں یعنی جن کا فتویٰ چلتا تھا اور لوگ جن کی تقلید کرتے تھے وہ صرف 7-8.
مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت تھے، مکہ مکرمہ اور طائف میں حضرت ابن عباس تھے، کوفے میں حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، یمن میں حضرت معاذ بن جبل ابی موسیٰ اشعری تھے رضوان اللہ علیہم۔ لوگ ان سے آ کے مسئلہ پوچھتے اور حتیٰ کہ یعنی اپنے اپنے مسئلے پہ لوگ کہتے ہیں نا کسی ایک امام کی بات کو پکڑنا ضروری ہے جب چاروں حق پہ، نہیں، لازمی بات ہے کہ کسی ایک کی اتباع کرنی ہو۔ حتیٰ کہ یعنی مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں جب حج پہ آتے تو وہاں آ کے ان کو معلوم ہوتا بھی اس مسئلے میں حضرت ابن عباس کو یہ فتویٰ ہو کہتے بھی ٹھیک ہے ہوگا، لیکن ہم زید بن ثابت کے فتوے کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ہمارے مفتی جو ہے مدینہ منورہ میں زید بن ثابت ہیں، ہم ان کی بات کیوں چھوڑ دیں؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ جس ملک میں جو فقہ رائج ہے، جو فقہ پڑھائی جاتی ہے، جس فقہ کے علماء ہیں، صلحاء ہیں، بس اسی پہ آدمی مسئلہ پوچھے اور چلتا ہے، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ اب مصر کے علاقے میں زیادہ تر جو ہیں وہ شوافی ہیں، تو وہ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتے۔ یہ افریقی ملکوں میں سوڈان ہے، حبشہ ہے، یہ نائجیریا ہے، یہاں سے یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہے، وہ مالکی لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جیسے حجاز ہے، یعنی مکہ مدینہ ہے، یہ پورا بلد الامین ہے، یہاں فقہ حنبلی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کرتے۔ اور اس کے علاوہ جتنا ایشیا ہے یا آپ کا ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ترکستان ہے، اسی طرح ماوراء النہر ہے، سارا فقہ حنفی پہ عمل ہوگا۔ حتیٰ کہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود بخارا میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن بخاری سب سے بڑے شدید قسم کے حنفی ہوتے ہیں، وہاں فقہ حنفی۔ چونکہ امام بخاری بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن وہ امیر المومنین فی الحدیث تو تھے، فقہ میں نہیں تھے۔ اب دیکھیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں، لیکن ساری کتاب ترمذی آپ کھول لیں، کسی ایک جگہ بھی انہوں نے کسی فقہی مسئلے میں اپنے استاد کی بات نہیں سنی۔ اگر حدیث میں کسی سند کی بات آ جاتی، کسی راوی کی بات آ جاتی تو اپنے استاد سے پوچھتے، اور اپنے کتابوں میں لکھا قال محمد بن اسماعیل یعنی امام البخاری نے یہ فرمایا کہ بھی اس آدمی کو میں نہیں جانتا، یا یہ آدمی جو ہے سیء الحفظ ہے، اس کا حافظہ خراب تھا، یا یہ آدمی جو ہے قدری تھا، معتدلہ فرقے کا آدمی تھا، لیکن کسی فقہی مسئلے میں ایک قول بھی نہیں دیا، چونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے امام کا، میرے استاد کا جو مقام علم ہے وہ حدیث میں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اپنا تو ان آیات میں، روایات میں اب یہ قول ہو گئے، ایک تو یہ بات یعنی بالاتفاق منصوص ہے کہ قرآن پڑھا جائے، سنو اور چپ کرو، یہ تو نص قطعی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ خطبے کے اندر آپ نے امام آگے بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہو گیا تو اس میں قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، یعنی تبلیغ بھی بند ہے، آپ کسی دوسرے کو بھی نہیں کہہ سکتے بھی چپ کرو، کیوں شور کر رہے ہو، خاموش۔ امام صاحب دعا کر رہے ہیں تم آمین بھی نہیں کہہ سکتے، دل میں کہتے رہو لیکن زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی امام ہو آدمی، یعنی نماز پڑھا رہا ہو، یا اکیلا ہو، منفرد ہو، اس کا کسی کو اختلاف ہی نہیں، اس نے فاتحہ پڑھنی ہے، تو لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب پہ عمل ہو گیا، امام بھی پڑھ رہا ہے، اور اگر آدمی اکیلا ہے تو پڑھ رہا ہے۔
لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو تم چپ رہو. جو خود پڑھ رہا ہے وہ تو چپ نہیں رہ سکتا نا, وہ تو پڑھ رہا ہے, وہ کیسے چپ رہے؟ تو معنی یہ ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو. اور اس کی تائید کے اندر حدیث بھی آ گئی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ حضور نے جب نماز سکھلائی ہے نا, امام صاحب فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, یہ مطلق حکم ہے. یہاں حضور نے نماز بھی سکھائی. نماز جہاں سکھلائی ہے تو وہاں یہ سکھلایا ہے کہ اذا کبر فکبروا, جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تم چپ ہو جاؤ. تو مقتدی کو چپ کرنے کا حکم. اسی طرح حضور پاک نے سکھلایا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین, امام جب کہے غیر انتہا کرے تو تم کہو آمین. تو یہاں سے بھی حدیث سے معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنے کا وظیفہ امام کا ہے, مقتدی کا وظیفہ آمین ہے. اچھا, اب اگر مقتدی خود بھی پڑھے اور امام کے سب پیچھے بھی کہے تو پھر تو دو آمین ہو گئی نا نماز میں, ایک تو نہ رہی. خود پڑھے جب تو پھر بھی تو آمین کہے, امام کی سنت پھر بھی آمین کہے. اور اسی طرح امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تو پکی بات ہو گئی کہ جہری نمازوں میں تو پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی جاتی. اور یہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ, ابن القیم, ان سب کا یہ متفق علیہ فتویٰ ہے کہ بھئی جو جہری نماز ہے اس کے پیچھے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. امام فجر کی نماز ہے, مغرب عشاء, مقتدی بالکل فاتحہ نہ پڑھے. بلکہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے تو اپنے فتوے میں بڑا سخت لفظ کہا ہے, میں تو نہیں کہہ سکتا, وہ ان کا مقام تھا, وہ کہہ سکتے تھے, چونکہ وہ تو یعنی اپنے دور میں حبر تھے. اور علماء کہتے تھے ما قال الحبران, جو بات متفق ہو کہ امام ابن تیمیہ اور ابن قیم کہتے پھر کوئی شک کی بات ہی نہیں رہتی. انہوں نے اتنا سخت لفظ کہا ہے پیچھے پڑھنے والے کے لیے, بس مقصد یہ ہے کہ نہ پڑھے. چونکہ بڑے آدمی دیکھیں نا, امام ابو حنیفہ کے بارے میں امام شافعی بات کہہ سکتے ہیں, امام مالک بات کہہ سکتے ہیں, ہم تو نہیں کہہ سکتے. ہماری کیا طاقت؟ امام بخاری کے بارے میں امام مسلم بات کہہ سکتے ہیں, امام ترمذی بات کہہ سکتے ہیں, جو برابر کے لوگ ہوں نا. تو اب جناب یہ ہے کہ بھئی ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ بھئی جہری نماز میں تو فاتحہ نہیں پڑھنی. تو گویا کہ تین نمازوں میں تو امام احمد بن حنبل بھی امام حنیفہ کے ساتھ, باقی رہ گئی دو نمازیں سری, ظہر اور عصر کی. اب امام حنیفہ فرماتے کہ اس میں بھی نہ پڑھو. تو اس کی وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ انما جعل الامام لیتم بہ, امام اسی لیے تو ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. اور حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, جس کا امام ہو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کے لیے کافی ہے. تو ان ساری حدیثوں کو, قرآن کی آیت کو جمع کر کے انہوں نے یہ کہا کہ بھئی اکیلے نماز پڑھو تو فاتحہ پڑھو, امام ہو تو پڑھو, مقتدی ہو تو نہ پڑھو, تاکہ ساری حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور قرآن پاک کی آیت پر بھی عمل ہو جائے. رحمت اللہ علیہم اجمعین, اللہ ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. تو ایک تو مسئلہ یہ تھا الحمدللہ. تو اب اگر کوئی آدمی فاتحہ پڑھے اس سے جھگڑا نہ کیا کرو, یہ جھگڑے کے مسئلے ہی نہیں ہیں. وہ پرانے دور کی بات ہے, انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا پر, تو ایک مسجد میں دو مولوی لڑ پڑے. ایک آدمی نے زور سے آمین کہی, اس نے جناب لڑائی شروع کر دی, زور سے آمین کیوں کہتے ہو؟ آمین تو دعا ہے اور دعا آہستہ کی جاتی ہے. لڑائی ہو گئی, مصیبت آ گئی, پرچہ ہو گیا,
مقدمہ چلتے 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 ہائی کورٹ کے جج کے پاس، انگریز تھے نامراد تو، لیکن وہ بے دین تھے، بے آئین نہیں تھے، تھے کافر، تھے بے دین، لیکن آئین کو نہیں توڑتے۔ ہم نہ دیندار ہیں نہ آئین پہ چلتے، اس لیے دیکھ رہے ہیں، دعا بھی کریں۔ سندھ میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے، پشاور میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اور جو لوگ اس حادثے میں شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور وہ ظالم، وہ دہشت گرد، وہ درندے جو دشمنوں سے پیسے لے کے یہ حادثے کر رہے ہیں، اللہ ان پہ اپنا قہر نازل۔ یہ وہی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو دشمنوں کی چال ہے نا کہ بھئی ایک تو دہشت گردی کرو اور دوسرا ذمہ مولوی کا لگا دو، یہ بات نہیں ہے۔ مولوی کو تو روٹی کوئی نہیں دیتا، وہ بیچارہ روٹیاں مانگ کے کھاتا ہے، وہ کیا دہشت گردی کرے گا؟ یہ ساری جو ہے نا جی یہود اور ہنود کی مشترکہ پالیسی ہے، پالیٹکس ہے کہ اس ملک کو پاؤں پہ نہیں کھڑا ہونے دو، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے، طاقت والا ملک ہے، اور اس کے بعد پھر ایٹمی قوت ہے، اور پھر اس کی فوج پوری دنیا میں مانی ہوئی فوج ہے، اور اب یہ سی پیک جو کر رہے ہیں اقتصادی منصوبہ، اگر یہ بادر اور ساری ریاستوں کو ملا دیتے ہیں تو دنیا تو وہاں جائے گی کام کرنے کے لیے، اتنی ان کو طاقت مل جائے گی، وہ اسی کو ناکام کرنے کے لیے یہ سارے، کبھی بلوچستان میں دھماکہ، کبھی پشاور میں، کبھی چین نہ آئے، آرام نہ آئے، اور دنیا یہ سمجھے اتنی بڑا جی خطرناک ملک ہے، وہاں تو کسی کی جان مال محفوظ نہیں، پھر پیسے والا پیسے کیسے لگائے گا؟ یہ ان کی سازشیں ہیں، پتہ نہیں ہماری کرسی پہ بیٹھنے والے لوگوں کو کیوں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور یہ جب تک تمہارے کیس اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے، مسئلے اسی طرح حل ہوں گے جس طرح اسلام کہتا کہ ایسے ظالموں کو اسی وقت ان کے ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹا، لٹکا دو، موقع پر لٹکا دو۔ تم تو سنتے سنتے 20 سال کے بعد آدمی چھوٹ جاتا ہے، جی وہ تو بے گناہ تھا، تو بھی پھر گرفتار، اس کو 20 سال کا معاوضہ کون دے گا؟ اس کی تو زندگی برباد ہو گئی نا۔ تو بہرحال اس لیے انگریز بڑا بدبخت تھا، وہ آئین نہیں توڑتا تھا۔ اس کی کورٹ میں جب مسئلہ گیا تو اس جج نے بڑا عجیب فیصلہ لکھا، انگریز تھا، کافر، لیکن وہ لوگ فیصلہ کرنے کے لیے پڑھتے تھے، کسی عالم کو بلاتے تھے، بھئی ہمیں بتاؤ یہ اس میں کیا فیصلہ ہے، کیا دلائل ہے، وہ محنت کرتے تھے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے تھے۔ تو اس کے بعد اس نے فیصلے میں لکھا کہ آمین بالجہر بھی ثابت ہے، زور سے آمین کہنا بھی دلائل سے ثابت ہے، اور آمین بالسر جو ہے آہستہ کہنا وہ بھی دلائل سے ثابت ہے، آمین بالشر کہیں ثابت نہیں، لہذا دونوں کو 6 مہینے کی سزا دے۔ انہوں نے کہا یہ شر والی آمین تو کسی کتاب میں نہیں ہے کہ اس پہ جھگڑے کرو، آہستہ بھی ثابت ہے، زور سے بھی ثابت ہے، لڑائی کس بات کی؟ اب دیکھیں نہیں محدثین نے رفع دین کا باب بھی باندھا ہے، نہ کرنے کا باب بھی باندھا، پھر لڑائی کس بات کی؟ باقی ہوتا ہے کہ دلائل کی قوت دیکھی جائے کہ دلائل کی قوت کس کے اندر زیادہ ہے، اور قول اقوال راجحہ کیا ہے، کیوں منصوص میں تو جھگڑا ہوتا ہی نہیں نا۔ ایک بات یاد رکھو، جو مسائل منصوص ہیں اس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اب مغرب کی 3 رکعتیں کوئی امام کہتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لو، کبھی نہیں کہے۔ فجر کی 2 رکعتیں کوئی امام نہیں کہتا کہ 3 پڑھ لو،
مکے آئے ہوئے ثواب زیادہ ہوگا. تو جو نص ہے اس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. جھگڑا ہوتا ہے اس میں جو فروعی مسائل ہیں جن میں نص نہیں ملا، نہ قرآن ملا نہ حدیث ملی، وہاں مجتہد کا اجتہاد ہوتا ہے. اور مجتہد اگر غلطی پہ بھی ہو اللہ اس کو ثواب دیتے ہیں کہ المجتہد یخطئ و یصیب ان اخطأ فلہ اجر و ان اصاب فلہ اجران. کہ اگر مجتہد سے غلطی بھی ہو جائے، اجتہاد کیا لیکن خطا ہے، تو پھر بھی اس کو محنت کرنے کا ثواب تو اللہ دیتے ہیں کہ تم نے محنت تو کی نا. اور اگر اس نے محنت کی اور صحیح مسئلے پہ پہنچ گیا تو اس کو 2 ثواب دیے جاتے ہیں. تو اس لیے کسی مجتہد پر، کسی امام پر، کسی عالم پر، وہ شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو، اہل حدیث ہو، کبھی اعتراض نہ کیا کریں. یہ سب علماء پر حق تھے اور ان کی دشمنی کرنے والا اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اللہ سے جنگ کرنی پڑتی ہے. تو جو اللہ سے جنگ کرے گا وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ تو کیا نظر من آذانی ولیا، جو میرے ولی میرے دوستوں کو تنگ کرتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، گلہ کرتا ہے، ان پر اعتراض کرتا ہے، فقد آذانی باللہ، اس نے میرے ساتھ لڑائی کی. تو اس لیے سب کا احترام کیا کریں اور بڑے اصول سے. ہاں اچھا، ایک امام کے قول کو چھوڑ کے دوسرے پہ مل گئے، یہ بھی علماء کا کام ہے، تمہارا ہمارا نہیں کہ مرضی ہے ادھر چلے جاؤ، مرضی ہے ادھر چلے جاؤ. پھر تو ماشاءاللہ تم امام سے خود بڑے ہو گئے نا. یا 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھ لو، جدھر سے فائدہ لگا وہ مسئلہ لے لیا اور جدھر سے نقصان ہوا اس کو چھوڑ دیا، تو وہ تو پھر ڈوبنے والی بات ہے. اس لیے اپنے اصولوں پر ہمیشہ قائم رہیں. حضرت مولانا نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے، جو چوٹی کے ان کے علماء گزرے ہیں نا جی، ان میں سے تھے. اور وہ پڑھاتے تھے تو ان کے درس میں ایک طالب العلم جو ہے وہ کچھ گستاخ تھا، اللہ ہدایت دے، مر گیا اب تو، گستاخ تھا. تو آیا تو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نے پوچھا بھی کچھ نہیں، ایسے چھیڑ دیا. اور جی امام حنیفہ کو 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے 50 حدیث یاد ہے. امام حنیفہ سے میں بڑا عالم ہوں. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو، ادب کرو. وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کے چلا گیا. تو حضرت کی زبان سے نکلا، طلباء سے کہا کہ مجھے ڈر ہے اس بندے کا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں. اس نے ایک اتنے بڑے امام پہ اعتراض کیا. اللہ کی شان چند دن میں وہ قادیانی ہو گیا. جو بات کہی تھی مولانا نے پوری ہو. اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید قریجہ جو چاچڑے کے بڑے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء دیوبند کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ تو سنا ہے بڑے وہابی ہیں اور رسول کو نہیں مانتے، میلاد کو نہیں مانتے، عرس کو نہیں مانتے، یہ تو جناب درود کو نہیں مانتے، ختم کو نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی علماء دیوبند سے سوء ظن رکھتا ہے، یعنی برا گمان رکھتا ہے، فقیر کو اس کے سوء خاتمہ کا خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کہا، اور اشارات فریدی کتاب ہے ان کے لکھا ہوا. حالانکہ وہ خود بریلوی، خود پیر تھے بھائی، بریلوی ہونا تو الگ بات ہے، وہ تو خود اتنی بڑی گدی کے پیر تھے. لیکن جو حق بات تھی، انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے علماء دیوبند میں علماء بھی ہیں، اولیاء اللہ بھی ہیں، ان میں صالحین بھی ہیں، عابدین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں. ان کے بارے میں گمان برا رکھو گے تو پھر عاقبت ٹھیک نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیشہ میری ایک گزارش ہے کہ امت کو دنیا دشمن لڑانا چاہتا ہے، کبھی مسئلے پہ لڑا دیا، کبھی سنی شیعہ کو لڑا دیا. بھائی شیعہ کا باطل فرقہ ہے، لڑائی کا کیا حق ہے؟ یا جب سے ہم لڑنے لگے ہیں کوئی شیعہ ختم ہو گئے یا سنی ختم ہو گئے؟
یہ فرقے چلتے رہیں گے۔ وہ ایک وہ ہمارے استاد تھے، بڑے فقیر تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو ایک دن طالب کوئی تھا، میرے جیسا کوئی پاگل ہوتے ہیں نا طالب، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کے جو جنات تابع ہیں، مدرسے میں بھی پڑھتے ہیں، ان کو کیوں نہیں کہتے ہو کہ شیعہ کو جا کے بس رگڑ ڈالیں؟ ہم نے کہا ان کے پاس بھی تو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بھائی اگر ہمارے پاس پڑھتے ہیں تو ان کے پاس بھی تو پڑھتے ہیں، پھر تو ان کی آپس میں لڑائی کروا دوں نا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، چلتا رہے گا۔ اگر اللہ چاہتے تو پوری امت کو ایک کلمے پہ متفق کر دیتے، کوئی اختلاف بھی نہ ہوتا، تو پھر دنیا بنانے کا کیا فائدہ ہوتا، امتحان کیسے ہوتا؟ تو یہ ایک اللہ کا نظام ہے، یہ اختلاف چلتا رہے گا، اور اختلاف بھی فروع میں ہے، نصوص میں نہیں ہے۔ ایک بات پلے باندھ لو، قطعاً کسی ایک مسئلے میں مجھے دکھا دو کہ نص موجود ہے، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ امام کی بات مانو۔ حتیٰ کہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہاں مکے میں کہا جب حج پہ آئے کہ حضرت ہم نے سنا ہے کہ آپ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیث پر۔ فرمایا اللہ کے بندے اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا تو پھر پاؤں کے مسح کو نیچے کا حکم دیتا کہ نیچے سے مسح کیا کرو، زمین پر تو نچلا حصہ لگتا ہے، اوپر والا تو نہیں لگتا۔ لیکن حکم چونکہ اوپر کا ہے تو میں اوپر والے حکم کو مسئلہ دیتا، پھر میں قیاس کو کیسے ترجیح دیتا ہوں حدیث پر؟ ایسے انہوں نے 5-7 مسائل بتائے۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا حضرت میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے بارے میں سوء ظن رکھتا تھا، آج آپ نے الحمدللہ دلائل سے مجھے مطمئن کر دیا۔ اسی طرح کے ایک اور بھی بڑا عجیب واقعہ تھا، 4-5 بڑے بڑے چوٹی کے امام اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ حج پہ آیا ہوا ہے، پکڑو۔ پکڑ لے گا، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے۔ انہوں نے کہا امام صاحب آج قسمت سے اب سب اکٹھے ہو گئے ہیں کعبہ شریف میں، مسئلہ فاتحہ پہ تم ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، تم فاتحہ نہیں پڑھتے، حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ تو امام صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتائیں کہ بھئی آپ اس وقت 5 امام بیٹھے ہیں، میں ایک اکیلا آدمی ہوں، تو ایک آدمی 5 سے تو جواب نہیں دے سکتا۔ آپ اپنا ایک بڑا منتخب کر لو، وہ میرے ساتھ بات کرے، وہ جیت جائے تو آپ سب جیت گئے، ہار جائے تو سب۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے شاید امام وقی کو معین کیا، تو انہوں نے کہا جی اب دلائل دیں۔ امام صاحب نے کہا جی مناظرہ تو آپ ہار گئے ہیں، میں وہ کیسے؟ انہوں نے کہا ایک کی جیت 5 کی جیت بن سکتی ہے، ایک کی فاتحہ سب کی فاتحہ نہیں بن سکتی۔ انہوں نے کہا کیا کس بات پہ مناظرہ کرو گے؟ مناظرہ تو ہار چکے ہو۔ اسی لیے امام شافعی کہتے تھے کہ اگر امام ابو حنیفہ کسی مسجد کے ستون کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سونے کا بنا ہوا ہے تو ثابت کر دے گا۔ اللہ نے اس کو عقل اتنا دیا ہے، اللہ نے اس کو فقہ اتنی دی ہے کہ وہ اس کو بھی ثابت کر دے گا۔ تو اس لیے بہرحال تمام ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، سب کے لیے بس جب بھی نام آئے رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ، کبھی دل میں بغض نہ ہو۔ یہ الحمدللہ وسا ہو گیا۔ اگلی آیت جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، فی نفسک، اپنے دل میں یاد کرو، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی ہیبت ڈرتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ اور اگر زبان سے کہو تو نہ زیادہ اونچا کہو نہ بالکل پست کہو، درمیانی بات کرو۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے پورے قرآن میں
اب دیکھیں نا جی، نمازیں 5 ہیں، حج سال میں زندگی میں 1 ہے، رمضان المبارک کا 1 مہینہ ہے پورے سال میں، یعنی ہر عبادت کی ایک حد ہے، معین ہے۔ آپ 5 کا 6 نہیں کر سکتے ہیں، آپ زندگی میں 1 بار کے حج کو 2 دفعہ فرض نہیں کر سکتے، ویسے نفلی پڑھتے رہو۔ ایک ایسی چیز ہے جس کی حد کوئی نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کرو ڈھیر۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم عرفات سے واپس آتے ہو، مزدلفہ میں ہوتے ہو، وہاں کافر اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے، تو اب ایسا کریں کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تم ان سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری آیت میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، میرے بندے یہ تمہیں چند گنے چنے دن ملے ہیں، ان میں ذکر کرو۔ اور کسی جگہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یہ بھی فرمایا اگر تم مجھے اکیلے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اکیلے یاد کروں گا، اور اگر تم مجھے ملا جماعت میں ذکر کرو گے تو میں تمہاری جماعت سے افضل جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو بھی حکم دیا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اور کہیں فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، جہاں دیکھو کسی جگہ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ تو یاد رکھیں کہ ذکر جو ہے، اب اس ذکر کے یاد رکھیں کہ طریقے، ورنہ تو نماز بھی ذکر ہے، حج کیا ہے؟ ذکر ہے۔ عمرہ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ لبیک اللہم لبیک جو ہے کیا ہے؟ ہر چیز ذکر ہے، کیونکہ اصل بات تو اسی کی یاد ہے نا۔ اسی لیے اولیاء اللہ جو تھے وہ اسی پہ زور دیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور نے فرمایا کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اسی ذکر سے ملا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور یاد رکھیں صحیح حدیث میں ہے، حضور نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں جس بندے کو میرے ذکر سے فرصت نہ ملے وہ اپنے لیے دعا مانگنے کے بجائے ذکر کرتا رہے، اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، میں اس کو مانگنے والوں سے بھی زیادہ بہتر بدلہ دوں گا۔ اب یاد رکھیں کہ ایک ذکر خفی ہوتا ہے، ایک ذکر جلی ہوتا ہے، ایک ذکر سری ہوتا ہے، ایک ذکر جہری ہوتا ہے، ایک ذکر قلبی ہوتا ہے، اور ایک ذکر فکری ہوتا ہے۔ ذکر کی انواع و اقسام ہیں۔ دعا کریں اللہم اجعلنا من الذاکرین الشاکرین لنعمک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ واللہ اعلم۔